صوبوں سے بات کرنی چاہیے. یہ ناپسندیدہ چیز ہے, لیکن این ایف سی ایوارڈ یا تو ڈسکس کریں, تو یا آپ کی یہ جو پیراملٹری فورسز ہیں اور ڈیفنس اسپینڈنگ ہے اس کے اوپر, کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ رسوا ہو گیا. 6,000 ارب سالانہ ہم پاکستان کو آگے نہیں چلا سکتے. یہ ساروں کو ڈسکس کر کے بات کرنی پڑے گی. ہمیں دیکھیں میڈیم ٹرم میں, شارٹ ٹرم میں تو نہیں ہو سکتا, میڈیم ٹرم میں ہمیں واپس میکرو اکنامک انڈیکیٹر 2017 کا ہدف ہونا چاہیے. اس وقت 2% آپ کی فوڈ انفلیشن تھی, 4% سی پی آئی تھی, 5.5% آپ کا پالیسی ریٹ تھا, آپ کی بیسٹ اسٹاک مارکیٹ تھی. آپ کی اسٹاک مارکیٹ $100 بلین کے پہنچ گئی تھی ویلیو, آج 22 بلین پہ. این ایف سی کو کب ڈسکس کریں گے؟ این ایف سی تو میں نے 17 میں بھی, آپ کو پتہ نہیں اس میں کیا پلان ہے بجٹ کے بعد؟ ہاں کریں گے جی, کیوں نہیں کریں, ویل ٹرائی اور بیسٹ, لیکن ان کو چاہیے ملک کی خاطر اب بیٹھ کے کر لیں کچھ. سر کسی کو انیشیٹو لینا پڑے گا, میں لوں گا, کیونکہ جتنے 6-7 ہزار ارب اس سال ہم ڈالیں گے, 6-7 ہزار اگلے سال ڈالیں گے, اور یہ قرضہ چڑھاتے جائیں گے. بینکس پیسہ کما رہے ہیں, قوم ڈوبتی جا رہی ہے, یہ چل نہیں سکتا. نہیں چلتا, آئی ایگری وتھ یو, نہیں چلتا. ہمیں این ایف سی میں سیریسلی اسپیس کریٹ کرنی پڑے گی, یا کوئی ایسے ایریاز آف ایکسپینڈیچر ہوں جو کہ کامن ہوں, جو کہ صرف فیڈرل گورنمنٹ پہ نہ ہو. میں لاؤڈ تھنکنگ نہیں کر رہا, میں صرف آئیڈیا آپ کو دے رہا ہوں. آئی نو یو ول ریڈ اٹ ان 1 منٹ. اور وہ جو ہے وہ سارے اس کا بوجھ برداشت کریں, اور ڈویزبل پول گراس سے نکلے. وہ آپ دے رہے ہیں نا 1% وار اینڈ ٹیرر, تو کیا پاکستان کی سیکیورٹی جو ہے, ہمارے سیکیورٹی ایکسپینڈیچر, وہ صرف اسلام آباد کو ہم سیکیورٹی کر رہے ہیں. یہ ایشو ہے, یہ 2 ایشوز ایسے ہیں, ایک ڈیفنس اسپینڈنگ ہے اور ایک پیراملٹری فورسز ہمیں وہ جو ڈسٹریبیوشن کو فرسٹریٹ کرنا پڑے گا, یا اس کے پرسنٹیج چینج کرنی پڑے گی, یا آپ کو اسپینڈنگ چیک کرنی پڑے گی. یا آپ جو ہے بہتر ہوگا کہ اس کو نہ کریں, جو ہو گیا وہ ٹھیک ہے. آپ اپنے جو کامن اخراجات ہے جو کہ فیئرلی جو یعنی مل کے کرنے چاہیے, وہ اب سر یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں کہ وہ اسپینڈنگ جو ہے وہ آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی پڑے. تو اس کے لیے تو پھر ابھی آپ کے پاس نمبرز نہیں ہیں. نہیں, ابھی این ایف سی پہلے ایگری تو ہو جائے. ایگری ہوگا تو پھر کام ایگری ہوگا تو ایک آپ نے جو سیلری انکریز کی ہے, آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کو بجٹ کے نمبرز کے اوپر ایگریمنٹ کرنا پڑے گا, ادروائز اسٹاف لیول ایگریمنٹ نہیں ہوگا. بھیج دیے نمبر, دے دیے, ان کی کوئریز بھی آ گئی. میں پچھلے اتوار سے شروع ہوا, 1 ہفتہ ہو گیا. کیا کوئریز آئی؟ کیونکہ جو بھی آئی انہوں نے بریک ڈاؤن مانگا, بریک ڈاؤن دیتے گئے. آپ نے 30 سے 35% پے انکریز کیا, ہم سوچ رہے تھے کہ آپ 20 سے 25% پہ جائیں گے, لیکن آپ نے ایکسپیکٹیشن سے تھوڑی زیادہ کی ہے. ایک آپ نے کیا, آپ نے ایڈ ہاک ریلیف کیا, آپ نے گراس پے نہیں کیا. تو آپ کو سمجھ ادھر سے گھما کے تھوڑا سا بچا بھی لیا آپ کا ہی کام کیا, لیکن اچھے طریقے سے کیا, جو ان کو دل کو خوشی بھی ہو, جو گھر جا کے وہ اس کو سیلیبریٹ بھی کرے. بس یکم کو تنخواہ آئے گی تو پتہ چلے گا. نا پہلی دفعہ تھوڑی مل رہی. آئی ایم ایف کا کیا ایشو پینڈنگ ہے سر اب نمبر میں؟ ہمارے پاس کوئی ایشو پینڈنگ نہیں ہے, اور جو مانگ رہے ہیں دیتے جا رہے ہیں. اگر ان میں ان کو کوئی ہوگی مزید کوئی ایکسپلینیشن, وہ ہم دے دیں گے ان کو. بجٹ نمبرز ان لائن ہے آئی ایم ایف ایکسپیکٹیشن سے ابھی تک ہوتا تو, کیونکہ ہم نے تو ان سے لاسٹ سنڈے رات ہفتے کو پی ایم کی بات ہوئی تھی, میں نے سنڈے نائٹ آ کے یہاں کھول کے دفتر سب کو بلا کے سارا دن کام کر کے رات کو نمبر بھیج دیے. ان کا ایشو سب سے بڑا ہوتا ہے کہ آپ کی اوور آل فسکل ڈیفیسٹ کتنی ہے, ریونیو کتنی ہے, وہ ہم نے بھیج دیا. اگر اس پہ اوپر ان ایگریمنٹ ہے تو 5-10 ارب آپ ادھر ادھر ہو جائیں تو اس پہ ایشو نہیں کرتے. ان کے پاس جو گیا ہوا 6.9 کا گیا ہوا. اچھا, اس کے اوپر وہ راضی ہیں, آپ نے اسے کم پہ دکھایا. انہوں نے کوئی نہیں کہا کہ اس کو کم کریں, میں تو 6.54 پہ کلوز کیا ہے. آپ نے 6.5 پہ خود نیچے لے کر آئے. میں نے کہا یار ہم اپنے آپ کو مزید ذرا تھوڑا ٹائٹ کرتے ہیں, تھوڑا سا اور ڈسپلن کرتے ہیں. تو میں نے اپنی ٹیم کو کنونس کیا, میں نے اور کم کرو. آئی ہوپ کہ صرف ایکسچینج ریٹ والا ایک ایشو ہے, اب آپ کا پھر اسٹاف لیول وہ بھی انفیئر ہے بھئی. اب میں کہہ رہا ہوں کہ بلومبرگ کر رہا ہے, جب میں کہتا ہوں بزنس کمیونٹی کو کر رہا ہوں 16-17 مئی کا خرید, تو میں نے کہا یہ ریئل ویلیو نہیں ہے. آپ ان کی ٹیم بلائیں, اسٹیٹ بینک کے ساتھ بیٹھے اور مارکیٹ کا اور میں نے آپ نے بلومبرگ کی 19 مئی کی پڑھ لی ہوگی, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی 244 ہونا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں تو ابھی تو 285 ہے. اب یہ کہنا کہ آپ کے جو انلیگل مارکیٹ ہے, جو قندھار میں کوٹ ہو رہا ہے, یا کابل میں ہو رہا ہے, یا پشاور میں, یعنی پشاور کے اس زون میں ہو رہا ہے, تو وہ تو انفیئر ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ انلیگل ریٹ کو فالو کریں, انلیگل ایکٹیویٹی کو فالو کریں, لیگل ایکٹیویٹی. واٹ از دس؟ اف دیر از نو آئی ایم ایف, واٹ از یور پلان؟ وہ میں آپ کو پھر وقت پہ آنے میں بتاؤں گا. کیونکہ یہ ایک ایسا انسرٹن سیناریو ہے جو روپے کی قیمت کو متاثر کر رہا ہے. اگر آئی ایم ایف کلیئرٹی سے آن بورڈ آ جائے تو ہو سکتا ہے روپیہ 5-10 روپے گین کر جائے, لیکن وہ انہوں نے بے یقینی پیدا کر کے مسائل پیدا کیے ہیں. سری لنکا میں 40 پہ جب سائن ہوا ہے بورڈ میٹنگ وغیرہ, تو 40 پہ امپروو ہوا ایک دن میں. اور یہاں پہ بھی وہی بیچ کی بالکل. وہ اس کی ڈیلے, اس لیے مجھے افسوس ہے کہ دے آر لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ. اور میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ, وی آر ناٹ بیگرز, وی آر ممبرس. وی شوڈ ٹریٹ اٹ ایز اے ممبر. ارجنٹینو کو آپ دے ایکس وائی, میں کنٹری کا نام ایکس وائی زیڈ کو آپ دے سکتے ہیں ڈبل ڈیجٹ بلینز آف پیمنٹس. آپ ہمیں 1 بلین کے لیے آپ نے, یہ ہمیں انڈائریکٹ جو ہمیں انکنوینئنس اینڈ جو اکنامک لاسز ہوئے ہیں, جو ہماری کریڈیبلٹی, ہماری پرسیپشن, ہماری مارکیٹس کو, ہمارے کرنسی کو نقصان ہوتا ہے, مچ بگر دین دس ہول سائز آف دس پروگرام.